ہم جس نبی کو ماننے والے ہیں، ہمیں جو طریقہ دیا گیا ہے ہمارے جینے کا، عبادت کا، معاملات کا، سیاست کا، شریعت کا، یہ پورا دین یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ اس خالف المشرکین، مشرکوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کے جیسا اپنے آپ کو نہ بناؤ۔ ارخوا اللحى وفروا الشوارب، کہا کہ اپنے مونچھوں کو کم رکھو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ مسجدوں کو ایک دم ڈیزائن خوبصورت، ادھر کے ادھر کے، وہ ایک دم ڈیزائن والی خوبصورت نقش و نگار والی مسجدیں نہ بناؤ۔ آئندہ سال تک اگر میں زندہ رہا 10 ہی نہیں رکھوں گا بلکہ 9 بھی رکھوں گا۔ یعنی عبادت کے طریقے میں ان کا جیسا کلچر طور طریقے کو اللہ کے نبی پسند نہیں کیے۔ بولے گھر کے سامنے جو آنگن ہوتا ہے، آنگن اس کو پاک و صاف رکھا کرو، پاکی صفائی اختیار کرو، اس لیے کہ یہودی اپنے آنگن کو، اپنے گھروں کو پاک نہیں رکھتے ہیں۔ اسے داڑھی سے کوئی واسطہ نہیں، اس کے بالا کیسے بھی ہو، اس کی پینٹ ادھر سے پھٹی ہو، پیچھے سے پھٹی ہو، اس کے ہاتھا میں وہ، اس کے کھانا میں وہ، ناک میں ڈالو، کچھ بھی ڈالو، اور پھر یہ جناب فیصلے کرنے والے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فلسطین پہ ظلم۔ ارے بھائی، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بدلا سکتے۔ ہمارا طریقہ، ہمارے کپڑے، ہمارا کلچر، میں رسول اللہ کے مطابق اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتا، مجھے بولنے کا حق نہیں ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر،
خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے صراط مستقیم کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی 80 پر 2ویں آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کے مجھے آج آپ کے سامنے یہود و نصارہ سے مخالفت کیوں اور کیسے اس عنوان پر گفتگو کرنا ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے دنیا میں عالمی حالات کیا چل رہے ہیں آپ میں سے تقریباً لوگ واقف ہوں گے۔ مسلمان اور اہل اسلام کے خلاف یہودیوں کی سازشیں پہلے سے رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سازشیں، یہ نفرتیں، یہ عداوتیں، یہ ظلم، یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ ان کی اسلام دشمنی اور مسلمانوں سے یہ بغض و عداوت دین کی بنیاد پر ہے۔ اہل کتاب جسے کہتے ہیں یعنی یہود اور نصارہ، یہ اہل کتاب میں آتے ہیں، کتاب والے جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب دی ہے۔ یہودیوں کو تورات اور عیسائیوں کو انجیل اللہ نے دی۔ اہل کتاب میں دونوں بھی آتے ہیں۔ جب ہم اہل کتاب بولتے ہیں تو یہود اور نصارہ دونوں آتے ہیں۔ یہود اور نصارہ اگرچہ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ الگ الگ عقیدہ رکھنے والے، الگ الگ مذہب رکھنے والے، الگ الگ طور طریقہ رکھنے والے ہیں، لیکن جب بات مسلمانوں کے خلاف ٹھہرنے کی جائے تو یہود و نصارہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ اور ان کی پہلے سے کوشش ہے کہ یا تو اسلام اور مسلمانوں کو صفِ ہستی سے دنیا سے ختم کر دیا جائے، یا پھر دنیا میں اگر ان کو باقی رکھا بھی جائے تو ان کی اصلی شکل میں نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنی جگہ مسلمان جیسا نظر تو آئے، نام تو مسلمان کا رکھے، خاندان مسلمان کا ہو، لیکن طور طریقہ، ایجوکیشن، پھر اسی طرح سسٹم وغیرہ، رہن سہن، طور طریقہ، چال ڈھنگ، یہ ساری چیزیں باہر کا جو خطا نظر آ رہی ہے ہماری، یہ سب کچھ بدل دیا جائے۔ اور اس کے لیے پہلے سے ان کی یہی کوشش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہی وجہ ہے۔ دین کے اندر ایک بہت بڑی بات آپ فرق کریں گے، وہ یہ ہے جس بنیاد پر آج کی یہ پوری گفتگو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہ وہ دین ہے جو کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی نبی اور رسول کا کریٹ کیا ہوا نہیں ہے، کسی اللہ والے بزرگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قانون، وہ طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بنایا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین طریقہ ہے، مذہب ہے، دین ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک قابل قبول، پسندیدہ، چہیتا دین اسلام ہی ہے۔ اس سے یہ سمجھنا ہے کہ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں، ہم جس نبی کو ماننے والے ہیں، ہمیں جو طریقہ دیا گیا ہے ہمارے جینے کا، عبادت کا، معاملات کا، سیاست کا، شریعت کا، یہ پورا دین یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ اس میں ذرہ برابر کہیں کمی بیشی نہیں ہے، کہیں نقص نہیں ہے۔ یہ ہمارے دین کی کاملیت ہے، ہمارے دین کی جامعیت ہے کہ یہ دین ایک مکمل دین ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہود و نصارہ، انہوں نے اپنی بہت ساری عادتیں، رسم و رواج، طور طریقہ مسلمانوں میں پہچاننے ڈالنے کی کوشش کی ہے،
اور ہمارے مسلمان جانے انجانے میں ان کے بہت سارے طور طریقوں کو، ان کے رہن سہن کو، ان کے کلچر کو اپناتے ہیں اور اس میں ذرا بھی عیب محسوس نہیں کرتے ہیں. جبکہ میں لگاتار آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا. اللہ کے نبی کس طریقے سے ہمارے دین کی ایک پہچان بتائی اور غیروں کے دین یا ان کے مذہب کی باتیں، ان کی کتابیں، ان کے طور طریقے سے مسلمانوں کو کتنا بچا کر رکھنے کی کوشش کی. چند باتیں. سب سے پہلی بات عقیدے کے بارے میں، یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو ایمان ہے، وہ ہمارا اپنا ایمان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا، سکھایا ہوا ہے. اس میں غیروں کے دین کی، ان کی کتابوں کی کوئی دخل نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس بات کو ذرا بھی برداشت نہیں کیا کہ مسلمان کسی اور مذہب والوں کی کتابوں کو پڑھنے سمجھنے کے لیے وقت نکالیں. چنانچہ سنن الدارمی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کسی جگہ سے تورات کا نسخہ کتاب لگ جاتی ہے. حضرت عمر اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اس کی باتیں پڑھتے جا رہے ہیں اور بغیر چہرہ اٹھائے ہوئے پڑھ رہے ہیں. ادھر اللہ کے نبی کا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. تھوڑی دیر گزرا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا کہ عمر تھوڑا اٹھا کر تو دیکھیں سر کہ اللہ کے نبی پر اس وقت کیا حالت ہے، کیا عالم ہے اللہ کے نبی کا. دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک دم رنگ بدلا ہوا ہے. حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو کتاب، یہ نسخہ جو اٹھا کے پڑھ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ تو تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم تک پہنچائے، یہی کتاب پڑھ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور ایک بات اللہ کے نبی نے بتائی. وہ بات کیا ہے؟ یہ بات ہر ایک مسلمان کو یاد رکھنے کی ہے، خاص کر کے اس زمانے میں جو مسلک کے نام پہ الگ الگ کتابیں، ان کا اپنا اپنا لٹریچر، ان کی اپنی کتابیں پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، اسی میں زندگیاں جو لگائی جا رہی ہیں، ایسے ماحول میں یہ بات اللہ کے نبی کی یاد رکھنے کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر، اے عمر، یاد رکھو، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اے عمر، یاد رکھو، تم جو کتاب پڑھ رہے ہو تورات، یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. یہ کتاب تورات نہیں، صاحب تورات یعنی جن کو کتاب عطا کی گئی، اگر وہ بھی آج کے اس زمانے میں زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج کے زمانے میں بھی وہ بھی زندہ ہوتے تو انہیں جنت میں جانے کے لیے میری ہی اتباع کرنا پڑتی. اللہ اکبر. انہیں نجات پانے کے لیے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے تورات کو بازو میں رکھ کے میری اطاعت، مجھے جو کتاب قرآن مجید دی گئی اسی کی پیروی کرنا پڑتا، اسی کو فالو ہونا پڑتا. اگر وہ موسیٰ بھی اس کے علاوہ کسی اور کو فالو ہوتے، حق کو نہیں اپناتے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. تورات نے، صاحب تورات جن پہ اللہ نے تورات نازل کی، وہ بھی اگر اس زمانے میں ہوتے. اللہ اکبر. ذرا سوچیں، اللہ کے نبی نے پیغمبروں کو دی ہوئی کتابیں ایک موقع پر، ایک زمانہ، ایک پیریڈ ہو جانے کے بعد وہ کتابیں قابل قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی نے پسند تک نہیں کیا ہے. آج دیکھیں کس کی کتابیں، کہاں کی کتابیں، کسی انسان کی، کسی بزرگ کی، کسی ولی کی لکھی گئی کتاب ہے اور زندگیاں گزاری جا رہی ہیں، مسجدوں میں پڑھایا جا رہا ہے، سب طور طریقہ اسی کی باتیں پھیلائی. یہاں یہ اللہ کے نبی حضرت عمر سے فرما رہے ہیں. کہنا یہ ہے کہ ہمیں جو دین دیا گیا ہے وہ دین ایک دم خالص ہے، پیور ہے، اس میں کسی اور مذہب کی باتیں پڑھنے، سمجھنے، اس کو لانے کی گنجائش نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. اور اللہ کے نبی نے کبھی اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ ہمارے اپنے دین کے اندر ایسی کتابیں لائی جائیں جو کہ ایک موقع پر آسمانی کتابیں ہیں. اللہ اکبر. اور دیکھتے جائے، یہ تو ہے عقیدہ ایمان کے بارے میں. عبادتوں کے بارے میں بھی ہمیں عبادتوں کا اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے وہی عبادتوں کا طریقہ صحیح ہے اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے.
اس کے علاوہ اگر آدمی ادھر ادھر کی عبادتیں لانے کی کوشش کرے، اللہ کے نبی نے کس سختی سے منع کیا۔ مثال کے طور پر مسجدوں کی بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کے بارے میں، لا تفارقوا، مسجدیں بنانے میں فخر نہ کیا کرو، مسجدوں کو ایک دم ڈیزائن خوبصورت ادھر کے ادھر کے وہ ایک دم ڈیزائن والی خوبصورت نقش و نگار والی مسجدیں نہ بناؤ۔ ان کی عبادت گاہیں، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، ان کی عبادت گاہیں ڈیزائن والی، نقش و نگار والی، ایک دم بناوٹی ہوتی ہیں۔ تمہاری اپنی مسجدوں کو سادھی رکھو، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ مسجدوں کو بنانے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے ان کے جیسا بنانے یا ان کے جیسے اپنے عبادت گھروں کو رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اتنا ہی نہیں، جب عبادت کرنے کی باری آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، اگر تم کہیں جنگل میں یا زمین پر، ریت پر، مٹی پر نماز پڑھ رہے ہو، جوتوں پہ نماز پڑھ سکتے ہو۔ کہا فإنہم لا یصلون، اس لیے کہ یہودی جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے، تمہیں ضرورت پڑ رہی ہے جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے عبادت کے ہر طریقے میں، ان کے پاس اگر کوئی طریقہ ہے، کوئی کام ہے، اللہ کے نبی نے اس کو ہٹا دیا اور ہمیں اپنا ایک خاص جو اللہ کا دیا ہوا طریقہ ہے وہ بتایا۔ اسی طرح سحری کی جب بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، اے مسلمانوں سحری کرو، روزہ رکھنا چاہتے ہو تو سحری کر لیا کرو، اس لیے کہ یہودی اور نصارہ سحری نہیں کرتے ہیں، وہ سحری کرے بغیر ایسا ہی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے، تمہیں سحری کرنا ہے۔ اور پھر خود اللہ کے نبی کر کے بتائے، سحری سنت ہے اسی لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا، اور وجہ یہ بتائی کہ یہودی اور نصارہ سحری نہیں کرتے ہیں، تم سحری کرو۔ تو مطلب یہ کہ ان کا جو طریقہ ہے وہ طریقے کو ہم فالو نہیں ہونا ہے، ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے، ہمارا اپنا ایک دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کے بارے میں اس طریقے کی کئی اور باتیں بیان کی۔ مشہور ہے محرم کا روزہ، اللہ کے نبی مدینے میں آئے، 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، دیکھا مدینے کے یہودی عیسائی بھی روزہ رکھ رہے ہیں، پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ بولے کہ نہیں، بنی اسرائیل کے ظلم سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نجات دیے، خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی بولے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے، لیکن جب بات آئی کہ 10 کو مسلمان بھی رکھ رہے ہیں، یہودی بھی رکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، آئندہ سال تک اگر میں زندہ رہا 10 ہی نہیں رکھوں گا بلکہ 9 بھی رکھوں گا۔ یعنی عبادت کے طریقے میں ان کا جیسا کلچر، طور طریقے کو اللہ کے نبی پسند نہیں کیے، بولے کہ ہمارا اپنا ایک دین ہے بھائی، ہم وہ دین پر عمل کریں گے، ہم ان کے جیسا انہیں فالو ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی۔ ایسی کئی اور باتیں ہیں عبادتوں کے معاملے میں، ٹھیک ہے، یہ رہا عبادت کے بارے میں۔ آگے آئیں، کلچر، رہن سہن، طور طریقہ، کپڑے پہننے میں، وضاحت میں، دکھنے میں بھی اللہ کے نبی نے مسلمانوں کی اپنی ایک پہچان رکھی ہے اور کہا ہے کہ اسی پہچان کو عمل کرے۔ ذرا بات پہ آپ غور کریں، چنانچہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 418، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں طہروا افنیتکم، اے مسلمانوں تم اپنے گھروں کو، گھر کے سامنے جو آنگن ہوتا ہے، آنگن، اس کو پاک و صاف رکھا کرو، پاکی صفائی اختیار کرو، اس لیے کہ یہودی اپنے آنگن کو، اپنے گھروں کو پاک نہیں رکھتے ہیں، وہ اپنے گھروں کو، اپنے گھروں کے سامنے کے حصے کو اجاڑ کے رکھتے ہیں۔ تمہارے دین کی پہچان ہے پاکی، صفائی، طہارت، کہا کہ اپنے گھروں کو، گھروں کے آنگن کو پاک و صاف رکھو۔ یہ اللہ کے نبی کی نصیحت رہی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ڈھنگ سے نہیں رہتے، تم ڈھنگ سے رہو، وہ غلط ہیں لیکن ان کا اپنا طریقہ ہوگا، ہم ویسے نہیں ہیں، ہمارا ایک پاکیزہ دین ہے، کہا کہ تم بھی پاک رہو، اپنے گھروں کو، بلکہ گھروں کے آنگنوں کو پاک و صاف رکھو۔ چہرے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی ایک روایتیں ہیں، سلسلہ میں ہیں، امام ترمذی نے روایت کیا، امام ابو داؤد نے روایت کیا، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 603 میں یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کے جیسا اپنے آپ کو نہ بناؤ۔ مطلب کیا؟ کہا ارخ اللحى
वफ़िरु शवारिब, कहा कि अपने मूछों को कम रखो और दाढ़ी को बढ़ाओ, दाढ़ी को छोड़ दो। इसलिए कि यहूदी ईसाई इसके खिलाफ जाते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम ऐसा ना करो, वो मूछें बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, तुम उनके जैसा ना करो, अपनी मूछों को कम रखो और दाढ़ी को बढ़ाओ। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी सुन्नत है। ये मुसलमान देखने में, रंग ढंग में भी ये नज़र आए कि हम मुसलमान हैं, हमारा ये दीन है, हमारा ये कल्चर अल्लाह के नबी ने दिया है कि मुसलमान है तो मूछ लंबी लंबी बड़ी वाली नहीं होगी। अरे ये तो मुशरिकों का, गैरों का तरीक़ा है, तुम्हारी तो दाढ़ियाँ बड़ी होनी चाहिए। तुम कैसे अपने आप को, अपने चेहरों को गैरों के जैसा बनाते हो और बनाना पसंद करते हो। कहा कि नहीं, दाढ़ियों को बढ़ाओ, ये दाढ़ी खूबसूरत है, ये जीनत है, ये सुन्नत है। और मूछों को कम करो, जितना कम रख सकते हो उतना कम रखो। ये अल्लाह के नबी की तालीम है, ये कोई कल्चर नहीं है, कोई तरीक़ा नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग, नौजवानों को हम देखें, एक वक्त में मुड़ाते थे, अब एक वक्त में दाढ़ियाँ छोड़ रहे हैं। कैसे छोड़ रहे हैं? वो फैशन वाली, इधर से उधर से, इधर कट कर दिए, इधर बढ़ा दिए, अपनी मनमानी, और समझते हैं कि दाढ़ी है। ये दाढ़ी नहीं है। अगर आप किसी के कल्चर को फॉलो होके उसे दाढ़ी का नाम देते हैं, दाढ़ी नहीं होगी। दाढ़ी वो है जो रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक छोड़ा जाए, मूछों को कम किया जाए, दाढ़ी को उसकी हालत पे माफ़ कर दिया जाए, वो कैसे भी बढ़ के आए। लेवल करना, बराबर करना, मुट्ठी भर रखना, ये हमारा तरीक़ा नहीं है। ये काफिरों की जैसी शक्ल सूरत है कि वो अपनी मूछों को बढ़ाते हैं और इसको मुड़ा देते हैं। अगर तुम उनके जैसा बनना चाहते हो तो बनो, और क़ियामत के दिन तुम्हारा हशर भी उन्हीं के साथ होगा। मेरे भाइयों, ऐसी कितनी बातें हैं मालूम। बताने का मकसद ये है कि हमारा अपना एक दीन है, हमारा अपना एक तरीक़ा है, हमारे अपने एक नबी हैं, और हमारा तरीक़ा हमें पसंदीदा होना चाहिए। कभी देखा यहूदियों को, ईसाइयों को मुसलमानों का कल्चर अपनाते हुए? दूर दूर तक नहीं अपनाते हैं। और आज हमारे मुसलमानों को देखिए, औरतों को देख लीजिए, नौजवानों को देख लीजिए, ये फैशन के नाम पे, कल्चर के नाम पे लिबास तक ढंग का नहीं है। लिबास ढंग का नहीं है। मेरे भाइयों, लिबास, हमें जो कपड़े पहनते हैं, ये कपड़े हमारी एक पहचान होती है, हमारी एक पहचान होती है। और अल्लाह के नबी ने ये कपड़ों से कहीं गैरों की पहचान होने का अंदेशा महसूस किया, अल्लाह के नबी ने फ़ौरन रोक लगाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, एक मरतबा अल्लाह के नबी की नज़र उन पे पड़ी, एकदम जर्द रंग का कपड़ा पहने, जर्द रंग यानी पीला रंग, पूरा जर्द रंग का कपड़ा ऊपर से लेकर नीचे तक पहने हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक बात कही, पूछा, क्या तुम्हारी माँ ने इसका हुक्म दिया है? अल्लाह के नबी का बोलने का मकसद ये था कि दीन तो, रसूलुल्लाह तो कभी ये तरीक़ा नहीं बताए हैं, तो क्या माँ बाप ने तुम्हें ऐसा सिखाया है? फ़ौरन समझ गए कि अल्लाह के नबी गुस्सा हो रहे हैं। बोले, अल्लाह के नबी, क्या साफ़ कर डालूँ, धो डालूँ, इस रंग को गए जैसा करूँ? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बल अहरिक़हा, धोना का, इसको जला के छटो, बोले जला डालो। ये तो गैरों की पहचान है। ये ईसाई ऐसा लिबास पहनते हैं, तुम ये लिबास ना पहनो। अल्लाह अकबर। यानी लिबास, कपड़ों में भी अल्लाह के नबी बताए कि हमारा अपना एक तरीक़ा है, हमारे कपड़े हैं, और ये कपड़े पहचान होते हैं इंसान के अच्छे होने, बुरे होने की, उसके किसको फॉलो होने की। और आज देखें, कपड़ों की बात आई, आज देखें, एक वक्त होता इंसान का कहीं से कपड़ा फट जाता, आदमी बगैर सिलाए हुए कपड़ा पहन के नहीं निकलता। आज आपको मसला ही नहीं, फटा कपड़ा किधर से ही फटा हुआ हो, फैशन बोल के निकलने दुनिया मान लेगी। अच्छी खासी पैंट, अच्छी खासी जीन्स पैंट जो आप आसानी से पहन सकते हैं, इधर से वो दीवार पे घस गए तो कैसा पैंट घसी जाती है, वैसा इधर से फटी है, उधर से, सामने से थोड़ा, पीछे से थोड़ा, तो आखिर पहना क्यों भाई? अगर फटे हुए पहनना था तो ज़रूरत की थी। अगर दिखाना ही है तो ये क्या तरीक़ा है दिखाने का? ये किसने बताया है तुझे? और ये फिर अपने आप को मुसलमान, ये तरीक़ा, ये कपड़ा, ये फैशन, अजीब नहीं? हैरत होती नहीं? हंसी आती है। अल्लाह ताला कितना खूबसूरत मर्द बनाया है। अरे मर्द के जैसा रहो तो औरतों की आदतें, कानों में डाल लिए, हाथों में डाल लिए, गले में डाल लिए, इसको ब्रेसलेट नाम दे दिए, इसको चैन का नाम दे दिए, यहाँ लगा लिए, वहाँ लगा लिए, बंगड़ियाँ एक बाकी है, वो भी डाल लो ना, बहुत अच्छा रहेगा, एकदम मस्त, बहुत ज़बरदस्त नज़र आओगे। आखिर है क्या? किसका कल्चर है, किसका तरीक़ा है? जा रहे हो किधर के रास्ते पे? और ये ऐसे नौजवानों को आप देखें, हम देख रहे हैं ऐसे नौजवान ये दिना में बहुत ज़ोर में है। कई को बोलो,
ہاں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، بائیکاٹ کرو، وہ کرو، یہ کرو۔ تیری زندگی میں تو کس کے طریقے پہ جا رہا ہے؟ تیری زندگی میں کپڑے پہننے کا، داڑھی کا، رہن سہن کا تو کیا کلچر اپنایا ہوا ہے؟ اپنی جگہ سوچ لے۔ وہاں جانا، وہاں مدد کرنا، وہاں کیا کر سکتے وہ تیرے بس کا کام نہیں ہے۔ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے ہاتھ بولنے کے اور وہ شیئر کرنے کے علاوہ تیری کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ لیکن اتنی طاقت ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے دین کو، اپنے طور طریقے کو، اپنے کلچر کو رسول اللہ کے مطابق رکھ سکتا ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ جھبا شریف پہن لو، نہیں، آپ عام کپڑے پہنو، پینٹ شرٹ پہنو، لیکن ڈھنگ ہے بھائی، اس کا اپنا ایک ڈھنگ ہے، اپنا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھا خاصا مرد بنایا ہے، شکل کیوں بگاڑ رہے ہو؟ شکل، پوری صورت، شکل صورت، کپڑے کوئی چھوڑے ہی نہیں، لاسٹ بالوں تک چھوڑے نہیں۔ آج سب سے سستا اور آسان کام حجام، کدھر سے بھی کاٹ لو، کہاں سے بھی کاٹ لو، کدھر بھی چھوڑ دو، فیشن، کچھ بھی، ارے کچھ بھی، کدھر سے بھی، کہیں سے بھی، ادھر چھوڑ دو، ادھر کاٹ لو، ادھر چھوڑ دو، ادھر کاٹ لو، ادھر مڑا لو، وہ کیا فیشن ہے؟ ارے سیم وہ پہلے آپ سنتے تھے نا، قیامت سے پہلے انسانوں کی شکلیں بندروں کے جیسا ہوں گی، تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ بندروں جیسا بولے تو پوری صورت بندر جیسا بننا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، یہی بندر ہیں جو آپ کو گلی گلی میں، محلے محلے میں، ایسیوں میں جا کے کٹا کے آتے ہیں، اور یہ ان کی نظر میں یہ ایک فیشن ہے۔ ارے آخر کبھی اپنی صورت کو اینک میں جا کے دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ کتنی، اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، اور تو خود اجاڑ رہا ہے، اپنی صورت کو اجاڑ رہا ہے، ادھر سے کٹا کے، ادھر سے کٹا کے، اور پھر اسے اوپر سے فیشن، اپڈیٹ۔ یہ اپڈیٹ ہے؟ کہاں کا اپڈیٹ ہے؟ کہیں کسی جگہ نہیں۔ عورتوں کی تقریباً عادت ہے، پورا ایک دم الٹا ہو گیا، پورا اوپر نیچے۔ عورتیں مردوں کے جیسا رہنا پسند کر رہی ہیں، مرد عورت کے جیسا رہنا پسند کر رہے ہیں۔ عورتیں ادھر جینس پینٹاں، ادھر ٹی شرٹاں، ان کا اپنا ایک طریقہ۔ ادھر مرد بانے، ان کے اپنے کانوں میں لگا لیے، ہاتھوں میں پہن لیے، چین لگا لیے، اور پھر یہ کئی غلط، یہ فیشن مولانا، یہ ایک دم بریسلیٹ ہے۔ ہائے، کہاں کا فیشن، کہاں کا طریقہ؟ اور یہ ایسے مسلمان کون ہیں؟ یہ آج اسرائیل کے بارے میں بولنے والے ہیں، یہ سعودیہ کے بارے میں بولنے والے ہیں، انہوں کئی کو آج تک کئی کو کیا نہیں کرے۔ ارے اپنی جگہ تو کیا کرا بھائی؟ خود سدھرا، تیرے اپنے آپ کو خود نہیں بدل سکتا تو ملکاں کو بدلانے کی بات کر رہا ہے۔ ہمارے مسلمانہ بھائی، ہمارے مسلمانہ، ان کو چھوڑ دو، یہ ملکاں کو بدلانے کی باتیں کریں گے، پورے فیصلے یہاں بیٹھ کے، انڈیا کی پارلیمنٹ میں کیا نہیں ہونا، سعودیہ کی پارلیمنٹ میں بادشاہ کیا کر رہا ہے، انہوں فیصلے کرتے ہیں۔ اس کی زندگی دیکھو، اسے فجر کی نماز سے تعلق نہیں، اسے داڑھی سے کوئی واسطہ نہیں، اس کے بالاں کیسے بھی رہو، اس کی پینٹ ادھر سے پھٹی ہو، پیچھے سے پھٹی ہو، اس کے ہاتھا میں وہ، اس کے کانا میں وہ، ناک میں ڈال لو، کچھ بھی ڈال لو، اور پھر یہ جناب فیصلے کرنے والے، یہ جناب بات کرنے والے، وہاں یہ ہو رہا ہے، مسلمان کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، فلسطین پہ ظلم۔ ارے بھائی ہم خود کیا کر سکتے؟ یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بدلا سکتے، ہمارا طریقہ، ہمارے کپڑے، ہمارا کلچر۔ میں رسول اللہ کے مطابق اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتا، مجھے بولنے کا حق نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ پہلے آپ کو اپنے آپ کو بدلو بھائی۔ یہ بائیکاٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوکا کولا وہ یہ بائیکاٹ کرو۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کے کلچر کو، عقیدے کو، باتوں کو، طور طریقے کو جو اپنی زندگی میں لائے ہیں اس کو ہٹاؤ۔ یہ اس سے بڑھ کے ہے۔ یہ جو پیسوں کے نقصان کی بات کر رہے ہیں، پیسوں کا نقصان تو ایک الگ چیز ہے، آپ اپنے دین کو بگاڑ رہے ہیں، اس کے بارے میں کون فکر کرے گا؟ یہی بات ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پیسوں کا نقصان الگ چیز ہے، آپ کا دین بگڑ رہا ہے، آپ کا کلچر بگڑ رہا ہے، آپ جانے انجانے میں مسلمانوں کا، اسلام کا، نبی کا طریقہ چھوڑ کے غیروں کے طریقے کو آنکھ بند کر کے آپ فالو ہو رہے ہیں، اندھے بن کے فالو ہو رہے ہیں۔ آپ کے کپڑے رسول اللہ نے ایک جیسا بتایا، آپ وہ کپڑوں کا کلچر چھوڑ دیے، آپ فیشن کے نام پہ پھٹے پرانے ادھر سے کپڑے پہن رہے ہیں۔ رسول اللہ نے بالوں کو رکھنے کا ایک طریقہ بتایا، آپ اس کو سائیڈ میں رکھ دیے ہیں، اور فیشن کے نام پہ آپ بندر بن رہے ہیں۔ آپ کو رسول اللہ نے داڑھی رکھنے کا، مونچھ رکھنے کا ایک طریقہ بتایا، آپ اس کو سائیڈ میں رکھ دیے ہیں، اور دوسروں کے کلچر کو، دوسروں کے اسٹائل کو فالو ہو رہے ہیں۔ تو پھر آخر آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ جو بات آئی، ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ طریقہ صرف ایک انسان کا بنایا ہوا ہے، یہ طریقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، نبیوں کا طریقہ ہے، نبیوں کی سنت ہے، اور اس سے بڑھ کے کیا نہیں ہے۔ بھائی ہمارا دین، ایک دین اسلام اپنی ایک پہچان، اپنی ایک شناخت رکھتا ہے، اسے کسی کو فالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
بھائی ہماری اپنی ایک برانڈ ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے ایپل فون والا آئی فون والا ڈبہ فونوں کی کاپی کرے؟ چلے گا؟ ہنسیں گے. ارے اس کی اپنی ایک برانڈ ہے, وہ کیوں ڈبہ فونوں کی کاپی کر رہا ہے؟ ہم اس سے بڑھ کے ہیں. ہمارا اپنا ایک دین ہے اور ایسا پیور دین ہے کہ اس میں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو کاپی کرنے کی, کسی کی نقالی کرنے کی. لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے مسلمان مرد عورتیں اپنے 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 طریقے کو, رسول اللہ کے طریقے کو خاص کر کے چھوڑ دیے ہیں. یہ ایک طور طریقہ وضع خطا بولے تو یہ عالمہ مفتیاں, یہ مسجداں اللہ والے, ان کا بلکہ نہیں بھائی. یہ طریقہ یہ کسی ایک والوں کا نہیں ہے, یہ پورے مسلمانوں کا ہے. جو اس دین کو ماننے والے ہیں ان کا یہ کلچر ہے, ان کا یہ طریقہ ہے. بھائیو آج ضرورت ہے کہ ہم ایسی وقتی طور پر ایسی جوش کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو بدلیں. ہمارا دین, ہمارا اسلام جو طریقہ بتایا ہے, رسول اللہ کی جو عادتیں ہیں, ان کا جیسا لباس رہا ہے, ان کی جیسی وضع خطا رہی ہے, ان کی جیسی عبادتیں ہیں, ان کے جیسے کپڑے پہننے کے طریقے بتائے گئے ہیں, داڑھی رکھنے کے طریقے بتائے گئے ہیں, بال, ہر بات جو بتائی گئی ہے اسی کے مطابق فالو ہوں تو ہمارے لیے کافی ہے. یہ اونچی اونچی باتیں کرنے والے کسی کام کے نظر نہیں آتے ہیں. ضرورت ہے آج کہ ہم اپنے جو ہمارا جو دین, یہ دین وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی اعلان کیا, کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. کہا کہ اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ کے, یہ دین کو چھوڑ کے کسی اور طریقے کو فالو ہوگا, پسند کرے گا, چاہے گا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اس سے کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا. اتنا ہی نہیں, ایک آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4030 میں فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم. کہا کہ دنیا میں جو مسلمان جس قوم کی مشابہت کاپی کرنا, رہن سہن ان کے جیسا رہنا پسند کرے گا, ان کو فالو کرے گا, ان کا اسٹائل سب کچھ, دنیا میں جو انسان جس طریقے کو, جس انسان کو, جس کلچر کو اپنائے گا, پسند کرے گا, فَهُوَ مِنْهُمْ, قیامت کے دن وہ انہی میں سے ہوگا. انہی کے ساتھ حشر ہوگا, انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, انہی کے ساتھ رہے گا. اب آپ کے حوالے, آپ کس کے پیچھے جا رہے ہیں, کس کی کاپی کر رہے ہیں, کس کو فالو ہو رہے ہیں, سوچنے کی ضرورت ہے. یہ اندھے بن کے, یہ اسٹائل کے نام پہ, یہ کلچر ہے, فیشن کے نام پہ اندھے مت بنو. ہمارا جو دین ہے اتنا پیور, اتنا اچھا, اتنا پاکیزہ دین ہے, اس سے بہتر دنیا کا کوئی اور دین نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے. اسلام اتنا بہترین دین ہے, لیکن آج مسلمان اتنے خراب, اتنے طریقے سے ہٹے ہوئے جا رہے ہیں. ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے ایمان کو, اپنی عبادتوں کو, اپنے رہن سہن کو, اپنے کپڑوں کو, اپنے طور طریقے کو, یا اپنے کلچر کو, یہ اللہ کے نبی کی سنت, رسول اللہ کی زندگی, دین کے مطابق گزاریں. اس کی ضرورت ہے. یہ کام خود آپ کرتے جائیں, اپنے اللہ تعالیٰ جو کام آپ سے لینا ہے وہ آگے ہوگا. اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرنا ہے, جو مسلمان جہاں جہاں کمزور ہے, اللہ مدد کرے گا. آپ کے یہ اچک کے باتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یہ باتیں کرنا, یہ فیصلے کرنا چھوڑ دیں. اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. خالی کے ذرہ بھی فائدہ نہیں ہے اس کا. یہ سارے چیزیں چھوڑ کے اپنے آپ کو کیسے بدلا سکتے ہیں, دین کے مطابق میں کیسا اپنے آپ کو بدل سکتا ہوں, اس کی فکر کرو, اس کو بدلا لو, زندگی کامیاب ہے. بس اتنا ہی کرنا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں, وہاں تو کیوں نہیں گیا, تو کیوں ہاتھ نہیں اٹھایا, نہیں پوچھے گا. آپ اپنی جگہ بدلو. یہ آسان کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں, اور کرنے کی ضرورت بھی ہے. آج یہ نہیں کرتے, یہ بائیکاٹ, یہ وہ اٹھ کے آ جاتے ہیں. نہیں بھائی, آخر کیا چاہ رہے ہو آپ؟ ایک گھنٹے کے اندر پوری محبت دکھانا چاہ رہے ہیں. یہ دین کی محبت یہ گھنٹے میں دکھانے کی نہیں ہے. یہ پوری زندگی کو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنا, یہ دین ہے. یہ وقتی طور پہ ایک گھنٹے کو دکھانے, نعرے لگانے کی محبت دین نہیں ہوتی بھائی. ذرا سمجھیں, اپنے آپ کو بدلیں. ہم یہی بول رہے ہیں کہ اپنے کلچر کو, اپنے لباس کو, اپنے پوشاک کو, اپنے چہرے کو, اپنے گھر کو, اپنی عبادتوں کو, حالات کو بدلیں. یہی خود کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین کا ماننے والا بنایا ہے, خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے تو اشرف المخلوقات بنایا, پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کا ماننے والا بنایا. یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. بڑی بات یہ ہے کہ ہم اسی دین کو فالو ہوتے ہوئے مرے, ہمارے
ہماری سانس ختم ہو، یہ بڑی بات ہے۔ یہ مسلمان کا نام رکھتے ہوئے جو غیروں کے طریقے کو، نخالی کو، یہودیوں، عیسائیوں، کافروں کے کلچر کو، طور طریقے کو اپنا کے اپنے آپ کو، اپنے دین کو نہ بگاڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس کائنات کے سب سے بڑے جو رہبر ہیں، سب سے اچھے اور بہترین جو انسان ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے طریقے کو فالو ہونے کی، ان کے طریقے سے محبت کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ جو غیروں کا، نخالی کا، فیشن کا، ایک کلچر کا یہ جو ماحول چل پڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس ماحول سے اپنے آپ کو، خاص کر کے ہمارے نوجوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت فلسطین پر، اس کے لیے ہم سب سے بڑا یہ جو کام کر سکتے ہیں، یہ کام ہمیں کرنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ ظالموں کے اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائے، جلد از جلد اللہ تعالیٰ ان کے انجام تک ان کو پہنچائے، مظلوموں کی مدد فرمائے، اہل فلسطین، فلسطینی مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، ان کے گھر بار کی، ان کے گھر کے بچوں کی، عورتوں کی، بزرگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد ان پر اپنی مدد کے، رحمت کے دروازے کھول عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔